اللہم صلی علی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر نیا ہے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے ایک پرندہ خریدا جس کی آواز بڑی خوبصورت تھی اور وہ اس کی آواز سے بڑا خوش ہوتا۔ کہتا ہے کہ میں بازار میں گیا اور اس کو بڑے مہنگے داموں سے لے کر آیا ہوں، تو وہ میں نے اپنے گھر میں ایک پنجرے کے اندر بند کیا ہوا تھا۔ وہ جب بولتا تو اس کی آواز سے مجھے بڑا دلی سکون محسوس ہوتا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن اس کا ہم شکل یعنی کہ اسی جیسا اسی جنس کا ایک پرندہ آتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا ہے اب اس کی اپنی زبان میں، لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر وہ جب اس کو کچھ کہہ کر اڑ گیا تو کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ پرندہ بولنا چھوڑ دیا، تو میں پریشان ہو گیا۔ اسی طرح ایک دن چلا، دوسرے دن چلا، تیسرے دن چلا۔ جب بہت زیادہ دن ہو گئے تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ اب کیوں نہیں بولتا، کیونکہ اس کی آواز ہی بڑی سریلی تھی جس کی وجہ سے وہ بڑا خوش ہوتا۔ کہتا ہے کہ میں نے تو اب پیسے ضائع کیے ہیں۔ لیکن اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیال آیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر پرند چرند حیوان انسان سب کے زبانیں جانتے تھے، ان سے باتیں بھی کرتے تھے، تو ان کے پاس لے گیا۔ کہتے ہیں میں وہاں پر گیا اور اب اس پرندے کو بھی ساتھ لے کر گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تفصیلاً سے یہ ساری باتیں بتائیں کہ یہ پرندہ بڑا خوبصورت آواز کے ساتھ بولتا تھا، لیکن اب یہ نہیں بولتا، مجھے اس کی آواز سے بڑا سکون محسوس ہوتا تھا، لیکن اب یہ نہیں بول رہا۔ آپ پلیز اس سے پوچھ کر بتائیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے اور کیوں نہیں بول رہا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ تو اس پرندے نے اپنا سارا احوال بتایا۔ کہتا ہے کہ میں جب دوسرے آزاد پرندوں کو دیکھتا ہوں تو میں روتا ہوں، اور رونے میں بلبلانے میں جو میں بولتا ہوں آواز میری نکلتی ہے، تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سریلی آواز میں ہوں، لیکن میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا تھا تو ایک دن میرا ہم جنس میرا پرندہ ساتھ ایک آیا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہماری زبان نہیں سمجھتا، تو گویا تمہیں رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تم اسی طرح روتے رہو گے تو یہ تمہاری سریلی آواز سے مزے اٹھاتا رہے گا لیکن تمہیں آزاد نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس نے کہا کہ تم خاموشی اختیار کر لو تو شاید تمہیں آزادی مل جائے۔ تو کہتا ہے کہ اسی امید سے میرے اندر امید جاگی تھی کہ میں آزاد ہو جاؤں گا، تو اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور رونا چھوڑ دیا۔ تو کہتا ہے کہ لیکن پھر بھی اس کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو اس شخص کو کہنے لگے کہ آپ اس کو آزاد کر دیں۔ تو وہ شخص سوچنے لگا ہے تو بہت زیادہ مہنگا، لیکن اب یہ بول نہیں رہا تو میرے کس کام کا، میں تو اس کی آواز سے سریلی آواز سے مزے لیتا تھا، لیکن اب یہ بولے گا نہیں تو میرے کس کام کا۔ تو انہوں نے فوراً پرندے کا جو پنجرا تھا اس کا دروازہ کھولا اور اس کو اڑا دیا۔ تو وہ اڑ کر جب جاتا ہے اور درخت پر بیٹھ کر کچھ بولتا ہے اپنی زبان میں، تو یہ شخص حیرت زدہ ہو گیا کہ اس نے کیا بولا آخر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اس پرندے نے کیا کہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے دکھ کسی کو شیئر نہ کرو، کیونکہ کوئی آپ کے دکھ سمجھ سکے گا یا نہیں سمجھ سکے گا، لیکن آپ پہ ہنسے گا ضرور۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں گے تو شاید آپ اس دکھ سے جلد نکل آئیں اور آپ کو آپ کی جو تکلیف ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی۔ اس پرندے نے یہ جو پوائنٹ بتایا بالکل ہی درست ہے۔ اگر آج ہم کسی کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو اس سے ہماری حاجت تو پوری نہیں ہوتی، البتہ ہمیں لوگ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں اور ٹینشن دینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پریشانی بڑھتی ہے اور ہمارے دکھ بڑھتے ہی جا رہے ہوتے ہیں لیکن کم نہیں ہوتے۔ خدا را اپنے آپ میں مسئلے خود ہی حل کریں، دوسروں کے بتانے کے بجائے خود مسئلے حل کریں گے تو شاید جلدی اس سے نکل آئیں اور آپ کی ٹینشن بھی کم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو اس طرح آپ کی ٹینشن بڑھے گی بلکہ کم نہیں ہوگی۔ گویا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ
اپنے مسئلے خود حل کریں تاکہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ اس طرح کے واقعات اور پوائنٹس میں آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ آپ کو دوبارہ اگلی ویڈیو ضرور مل سکے نوٹیفیکیشن کے ذریعے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی